गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 27वां बाब और उसकी 51वीं आयत से लेकर हम बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। The Gospel according to Saint Matthew, chapter 27, and we will be starting at verse 51 and going till the end of the chapter. पाक कलाम में लिखा है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पस सूबेदार और जो उसके साथ यस्सु की निगहबानी करते थे पहुंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यस्सु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं, दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसीस की माँ मरियम और जब्दी के बेटों की माँ। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यस्सु का शागिर्द था। उसने पहले तो उसके पास जाकर यस्सु की लाश मांगी और पहले तो उसने दे देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थीं। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पहले तो उसके पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पहले तो उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। पिछले हफ्ते पिछली बाइबल स्टडी में हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जान देते हुए देखा और 50वीं आयत में मुकद्दस मत्ती ने हमें बताया, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और मैंने पिछली बाइबल स्टडी में भी आपको कहा था कि 2 दफा लिखा है कि यस्सु चिल्लाया, और मत्ती पाकरू की हिदायत से ये ऐसे ही नहीं लिख रहे। दीज आर फैक्ट्स एंड दीज हैव इनर मीनिंग। और वो चाहता है कि हम इन चीज़ों पर गौर करें कि एक मसलूब शख्स चिल्ला नहीं सकता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसके लंग्स की कैपेसिटी कम होती चली जाती है, उस हवा को अंदर खींचने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है और उसके साथ उसकी आवाज़ भी मध्यम पड़ने लगती है। यस्सु ने खुद अपनी जान दी। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द क्रूसिफिक्शन ही डाइड। इसका ये मतलब नहीं है कहने का कि वो सलीब नहीं दिया गया, बट इट वॉज नॉट द क्रॉस दैट took him away. आज हम क्रूसिफिक्शन का आफ्टरमाथ देखेंगे कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। और जहां ये बाब खत्म होता है वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के बैरियल का, उनके तदफीन का जिक्र है और उसके साथ रिलेटेड कुछ और बातें हमें सीखने को मिलेंगी। तो आइए देखें कि क्या हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ने चिल्लाकर जान दे दी सलीब पर, तो उसके बाद क्या हुआ। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं। बहुत दफा मैं बाइबल स्टडी में आपको
हैकल के मरकज के बारे में बता चुका हूं, द वेरी एपी सेंटर ऑफ द टेम्पल इटसेल्फ। और ये एक क्यूबिकल कमरा था, छोटा, बहुत बड़ा नहीं। और उस कमरे के अंदर उसको दो हिस्सों में एक पर्दा तकसीम करता था, एक निहायत ही दबीज पर्दा, जो कि उसको पार्टीशन उसकी हो जाती थी उस कमरे की, उस पर्दे की वजह से। जो पर्दे के पीछे का हिस्सा था उसको पाक तरीन मकान, द होली ऑफ होलीज कहा जाता था, और पर्दे के आगे का जो हिस्सा था उसको पाक मकान यानी द होली प्लेस कहा जाता था। पर्दे के पीछे अहद का संदूक रखा हुआ था और उसके ऊपर कफारागाह थी, द मर्सी सीट, के जहां खुदा विराजमान होता था। यह खुदा का तख्त था। अब कहने को तो ये एक पर्दा था, लेकिन इसको क्रॉस करना किसी के बस की बात नहीं थी। इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई इंसान इस पर्दे के पार नहीं जा सकता था। सिर्फ सरदार काहिन साल में एक दफा यौम कफारा पर बकरों और बैलों का खून अपने साथ लेकर अपनी जान हथेली पर रखकर उस पर्दे के पीछे जाया करता था। उसके अलावा किसी को उस जगह तक रसाई नहीं थी जो कि खुदा की आमाजगाह थी, खुदा की हजूरी का निशान थी। अब यहां क्या लिखा है कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने चिल्लाकर अपनी जान दी तो वो पर्दा दो लख्त हो गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, बिल्कुल बराबर बीच में से वो फट गया। और यहां पर जो बात सोचने की है, वो नीचे से नहीं फटा, वो ऊपर से लेकर नीचे तक फटा, ताकि ये कोई ना सोचे कि किसी इंसान ने उसको नीचे से फाड़ना शुरू किया और वो ऊपर तक फटता चला गया। और कौन आ सकता था? इवन पाक मकान में सवाए काहिनों के और कोई नहीं आ सकता था। यहूदी इस मकाम से डरते थे। रेवरेंस थी इस मकान की, औ थी इस मकान की, कोई करीब नहीं आ सकता था। काहिन भी सिर्फ बखूरदान तक, वो जो इंसेंस का जो जहां पर जलाया जाता था वहां तक आ सकते थे, उसके आगे वो भी नहीं आ सकते थे। इवन सरदार काहिन साल में एक दफा आता था। सो द एंट्रेंस टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज गार्डेड। और ये नहीं कि वहां पर कोई मुहाफिज बिठाए गए हों, गार्ड बिठाए गए हों। उस जगह की हैबत इतनी थी कि कोई उसके करीब नहीं आता था। और खुदावंद यीशु मसीह की मौत में जब कफारा हो गया, फिदिया दे दिया गया, तो लिखा है वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यानी ये किसी इंसान का काम नहीं था, ये खुदा ने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और यस्सु की मौत के वसीला से इंसान को रसाई मिल गई उस पाक जात तक। अब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, उसकी कुर्बानी के वसीले से उस पाक मकान तक, उस पाक जगह तक, खुदा की हजूरी तक जा सकते हैं। तो पहला काम यीशु मसीह की मौत के बाद जो मती हमें बताते हैं हुआ, वो ये था कि इंसान को रसाई मिल गई खुदा तक। जो दूसरा काम हुआ, लिखा है जमीन लर्जी और चट्टाने तिड़क गईं। और इसका मतलब यही है कि जलजला आया। There was an earthquake. This was the second effect, and because of this earthquake, what happened? और कब्रें खुल गईं। वो लोग जो मर चुके थे पहले, जो दफनाए जा चुके थे, लिखा है कब्रें खुल गई। ऑफ कोर्स उस जमाने में कब्रें हमारी कब्रों जैसी नहीं होती थी, वो चट्टानों में होती थी। तो लिखा है कि वो कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे
جی اٹھے. پیپل ریزریکٹڈ. لیکن ایک بات بہت خوبصورت، ایک بہت ہی باریک نقطہ متی ہمیں یہاں پر سمجھا رہے ہیں. اور کیا ہے؟ مردے جی اٹھے but they didn't come out of their graves. وہ قبروں سے باہر نہیں آئے. کب آئے؟ اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے. Jesus had to be the first among the resurrected. وہ جی ضرور اٹھے لیکن وہ نکلے نہیں قبروں سے. نکلے کب؟ جب خداوند یسوع مسیح پہلے اپنی قبر سے نکلے، اس کے بعد یہ سارے مردے جو زندہ ہوئے تھے یہ نکلے. اور جب مقدس متی یہ انجیلی بیان لکھ رہے ہیں تو ہی از کوٹنگ سم تھنگ جو کہ زبان زد عام تھا. وہ کہتا ہے لوگوں کو دکھائی دیے، بہتوں کو دکھائی دیے. تو جب مقدس متی کا انجیلی بیان منظر عام پر آیا ہوگا تو ان میں سے بہت سارے لوگ زندہ بھی ہوں گے. بٹ nobody challenged it. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ متی غلط کہہ رہا ہے یا اس نے کوئی افسانہ یا کوئی من گھڑت کہانی بنائی ہے. People did resurrect. تو یہ دوسرا ایفیکٹ تھا جو یہاں پر ہوا. بٹ ریممبر، وہ پہلا پھل ہے جی اٹھنے والوں میں سے. He had to come out first for letting others to follow. تو وہ پہلے نکلا اور باقی بعد میں نکلے. Now the third effect. وہاں جو لوگ موجود ہیں ان پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوا. پس صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے، ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. At least those who were sitting there, who observed everything, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے دیکھا، وہ مان گئے کہ this indeed was the Son of God. یہ مسیح تھا. اور یہ اقرار وہ صوبیدار کر رہا ہے جو نگرانی کی غرض سے صلیب کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس کے ساتھ سب سپاہی ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کی موت جنہوں نے آبزرو کی وہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. یہ تیسرا ایفیکٹ تھا جو ہمیں نظر آیا ان دی آفٹر ماتھ آف جیزس ڈیتھ. اور اب تھوڑا سا کیمرہ پین کرتا ہے متی، دوسری طرف لے کر ہمیں چلتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ موجود ہیں. صلیبی موت اتنی ہولناک ہوتی تھی کہ خواتین اور بچوں کو قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا، اور خاندان کے لوگوں کو خاص طور پر قریب نہیں آنے دیا تھا. بٹ لک ایٹ دیز ڈیئرنگ ویمن. انہوں نے آخری وقت تک یسوع کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں، دور سے دیکھ رہی تھی. ظاہر قریب نہیں جا سکتی کیونکہ سپاہی ان کو چھوڑتے ہی نہیں، بٹ اسٹل دے ور دیئر. وہ ساری چیزوں کو آبزرو کر رہی ہیں. ان میں مریم مگدلینی تھی. آف کورس اس کو تو ہم وہ تو رہ نہیں سکتی. شی ہیڈ ٹو فالو جیزس ویئر ایور ہی وینٹ. اور صلیب تک وہ خداوند یسوع مسیح کو، اور یوحنا ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ دوسرے اناجیلی بیانات میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ شی واز امنگ دا فرسٹ ویمن to go to his tomb in the morning, on Easter morning. تو وہ تو رہ نہیں سکتی. اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں جو کہ خالہ ہے یسوع کی. آف کورس ہمیں جب مقدس یوحنا کا انجیلی ہم بیان پڑھتے ہیں تو وہاں
خداوند یسوع مسیح کی ماں کا بھی ذکر ہے، بٹ پراببلی متی جب لکھ رہے ہیں تو ہی لیفٹ ہر آؤٹ، اور پراببلی وہ شاید یہ سارا کچھ دیکھ نہیں پائی اور وہاں سے ہٹ چکی تھی. سو شاگرد تو سب بھاگ چکے ہیں. یوحنا تھا اپنے بیان کے مطابق، وہ وہیں تھا، لیکن یہ خواتین ڈٹی رہیں، آخری وقت تک ڈٹی رہیں، اور انہوں نے یسوع کا ساتھ نہیں چھوڑا. اب جیسس ڈائٹ سم ویئر اراؤنڈ پاسٹ نون ان دی آفٹرنون، تقریباً 3 بجے کے قریب، اور یہودی ٹائمنگز کے مطابق اب شام ہو گئی ہے. ہماری شام ذرا تھوڑی دیر میں ہوتی ہے، ہم سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بٹ جس کو ہم لیٹ آفٹرنون کہتے ہیں، جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، جب شام کا ذکر آتا ہے تو اٹس مور آف لیٹ آفٹرنون. جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا. Now we have ample evidence that he was also a member of the Sanhedrin. یہ صدر عدالت کا رکن تھا. He was a wealthy man. He belonged to Arimathea. اور وہ پیلاطس کے پاس آیا، اور یہاں لکھا ہے وہ یسوع کا شاگرد تھا، چاہے ظاہری طور پر نہیں، لیکن he followed Jesus. اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پیلاطس نے دے دینے کا حکم دیا. So he was daring enough, although being a member of the Sanhedrin، جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یسوع کو مار ڈالا جائے، وہ پیلاطس کے پاس جاتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی لاش کو مانگ لیتا ہے. یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس چٹان میں کھدوائی تھی رکھا. پھر ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا، اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی. اب دیکھیے آپ، اس نے لاش مانگی ہے، تو although he died a shameful death، a criminal death، غداروں والی موت یسوع مسیح مارے گئے، لیکن بیریل بڑا رائل ہے. وہ قبر جو کسی کے استعمال میں پہلے نہیں آئی، یوسف نے اپنے لیے کھدوائی ہے. وہ ایک دولت مند آدمی ہے. He could afford to have an individual grave. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ غاروں کے اندر مردوں کو شیلفز پر رکھ دیا جاتا تھا. جب ان کا گوشت اور باقی ساری چیزیں گل جاتی تھی تو ہڈیوں کو اٹھا کر ایک چھوٹے بکسے میں رکھ دیا جاتا تھا، سارکوفیگس جس کو کہا جاتا تھا. نشانی کے طور پر اس کے اوپر کتبہ لگا دیا جاتا تھا. لیکن یہ ایک امیر آدمی ہے، اس نے بالکل تازہ تازہ اپنے لیے قبر کھدوائی ہے. ہم دوسرے اناجیلی بیانات میں پڑھتے ہیں 50 سیر کے قریب وہ جو مسالے تھے، وہ جو خوشبودار چیزیں تھیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن پر لگائی گئیں. سفید مہین چادر میں خداوند یسوع مسیح کو لپیٹا گیا. تو he did get a very royal burial. اور کیا ہوا؟ قبر کو بند کر دیا گیا، اور یہ عورتیں باز نہیں آئیں. یہ وہ قبرستان تک، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا، وہاں تک پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آئیں. اور اب چونکہ اگلا دن سبت کا دن ہونا تھا، اس لیے شام سے پہلے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے خداوند یسوع مسیح کی تدفین کر دی گئی. دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا.
بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ گلٹ ہے اندر، اور گلٹ ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں کئی مقامات پر کہہ چکا ہوں کہ گناہ سے احساس گناہ زیادہ کاری ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اپنی جان گنوانے، دیکھیے یہودا اسکروتی نے اپنی جان دے دی بیکاز آف دیٹ گلٹ۔ وہ جو اندر احساس گناہ تھا کہ میں نے اپنے خداوند کو، اپنے ربی کو پکڑوا دیا، اٹ کمپیلڈ ہم ٹو کل ہمسیلف۔ اب یہاں پر یہودیوں، جو یہ سردار کاہن ہیں اور جو ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے یہودیوں کی، دے آر آلسو گلٹی اور خواہ مخواہ کے خوف میں مبتلا ہیں۔ تیاری کا دن تھا، دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، یعنی جب خداوند یسوع مسیح نے جان دی، وہ تیاری کا دن تھا جس دن برے ذبح ہوتے تھے اور ان کو تیار کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے اگلا دن سبت کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اب ہم اپنے چرچ کے کیلنڈر کے حساب سے اس کو ہمیشہ وہ جو یہودیوں کا عام سبت ہوتا ہے، ہفتے والا دن، اس کے ساتھ ٹائی اپ کر دیتے ہیں۔ بٹ وی ڈونٹ نو، کیونکہ تہواروں پر بھی سبت منایا جاتا تھا، روزہ رکھا جاتا تھا، فسح کھا کر لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اگلا دن جو ہوتا تھا وہ سبت کے دن کے طور پر مقدس مانا جاتا تھا، یہ ہفتے کا کوئی بھی دن ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اب کیا ہے؟ خوف میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ ایسے نہ ہو کہ کوئی ڈرامہ رچایا جائے، اس کے شاگرد اس کا جسم نکال کر، اس کی لاش نکال کر لے جائیں اور یہ مشہور کر دیں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ لہٰذا لارڈ سر وی بیسیچ یو، خداوند جناب، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ قبر پر 3 دن کے لیے کم از کم پہرا بٹھا دیں۔ اب تک تو وہ بیچارہ تنگ آ چکا ہوگا نا، پینتوس پیلاطس، ان کی ساری یہ جو ومز ہیں اور ان ساری چیزوں کو سن کر اس نے کہا، بھائی تمہارے پاس ریسورسز ہیں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ پیلاطس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ کیا کیا انہوں نے؟ بس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ They placed a seal of Caesar اس قبر کے اوپر کہ this is out of bounds for everyone، اور کوئی اگر کیسر کی سیل کو توڑے گا تو وہ غداری کے الزام میں دھرا جائے گا اور وہ بھی صلیب پر چڑھایا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے ایک فول پروف انتظام کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس کی لاش کو نکال کر نہ لے جائیں اور کوئی افسانہ بنا کر اس کو پیش نہ کر دیا جائے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کیسر پینتوس پیلاطس کو؟ یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ وہ ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتا آیا ہے، تو اب یہ آخری دھوکہ جو ہے یہ سارے دھوکوں سے بڑا ہوگا۔ اس لیے پلیز 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 اس کی قبر پر پہرا بٹھا دیں۔ اور پہرا بٹھا دیا گیا۔ گارڈز ہیں جو کہ شفٹس میں کام کرتے ہیں تاکہ اس قبر پر پہرا دیا جائے، اس کو سر بمہر کر دیا گیا۔ اٹ واز سیلڈ ود دا سیل آف سیزر۔ تو ایک طرف تو یوسف تھا ارمتیہ کا، دوسری طرف یہ سارے باقی لوگ ہیں جو ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہے یہودیوں کی، دونوں کا آپ
دیکھ لیجئے گا کہ ان کا بیہیویئر کتنا مختلف ہے. ایک نے اپنی قبر بھی دے دی، اس کو دفن بھی کیا، مسالہ بھی لگایا جسم پر، مہین کپڑے میں لپیٹ کر پراپرلی اس کو دفن کیا. اور دوسری طرف یہ سارے لوگ ہیں جو اس کی موت سے بھی ڈرتے ہیں. پہلے کہتے تھے مصلوب کر، مصلوب کر، مصلوب کر، اور جب وہ مصلوب ہو گیا اور مر گیا، اب اس کی موت سے ڈر رہے ہیں. اینڈ دس از دیئر گلٹ اسپیکنگ. سو ہم نے دیکھا مقدس متی ہمیں اب اس مقام تک لے آئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تدفین ہو گئی. اب ایک بہت بڑا کام باقی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے کام مردوں میں سے جی اٹھنا. مقدس متی کے انجیلی بیان کا آخری باب رہ گیا ہے، جس میں ہم یہ اور پھر ارشاد اعظم پر غور کریں گے. بٹ وی ول ہیو ٹو ویٹ فار another ویک. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.